السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ادغام کبیر حرفین متقاربین فی کلمتین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کی تعریف دوبارہ سے میں ایک مرتبہ بتا دوں آپ کو کہ حرفین متقاربین وہ حروف ہوتے ہیں جن کا مخرج ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، اور فی کلمتین کا مطلب یہ ہے کہ مدغم جو ہے پہلے لفظ کا آخری حرف ہوگا، اسے مدغم کہیں گے، اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف مدغم فی کہیں گے۔ تو اب ہم کافی عرصے سے یہ ادغام کبیر کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، تو اب تک آپ کو یہ مدغم اور مدغم فی کی ڈیفینیشن اور تعریف سمجھ جانی چاہیے، اور اب ہم اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کریں گے اور ڈائریکٹلی مدغم اور مدغم فی کا اس طرح استعمال کریں گے۔ تو ہمارا مین شعر چل رہا تھا، شعر نمبر 137، جس میں کہ امام شاطبی نے وہ حروف بتا دیے ہیں ایک شعر کے میں کہ جو کہ مدغم ہوں گے اور ان کا ادغام ہوگا، اور پھر بتایا کہ کس کن حروف میں یہ ہر ایک مدغم کا ادغام ہوگا۔ تو اب ہمارا مین شعر جو چل رہا ہے وہ شعر 137 ہے شاطبیہ کا، احرز الامانی و وجہ التہانی کا۔ تو اس میں علامہ شاطبی نے ان 16 حروف کا ذکر کیا کہ جن کا ادغام ہوگا، اور ہم نے اب تک شین کا ادغام دیکھ لیا ہے، اور دال کا ادغام پڑھ لیا ہے، ضاد کا، کاف کا، حا کا، سین کا، قاف کا اور جیم کا، اور اس کے بعد اب ہم تا کا ادغام پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تا کے ادغام میں شعر نمبر 146 ہے، جس میں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ وفی عشرہا والطاء تدغم تاؤہا۔ تو اس ایک جملے میں علامہ شاطبی نے بتا دیا کہ تا کا ادغام کن حروف میں ہوگا، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو دال کا ادغام جن حروف میں ہوتا ہے وہ اور تا، تو اس میں تا کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حروف تا کا ان 10 حروف میں ادغام کیا جاتا ہے جن میں حروف دال کا ادغام کیا جاتا ہے پلس تا میں، لیکن اس کا جو پہلا حرف ہے جو دال کا جو ادغام ہوتا ہے تو حرف تا، تو تا کا تا میں جو ادغام ہے وہ متماثلین حروف کی قسم ہے، کیونکہ دونوں حروف ایک ہی ہیں۔ تو یہ ہم متماثلین کے جو ادغام کبیر کا ہم نے سبق پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے یہ سیکھ لیا تھا۔ تو اس میں سے تا کو خارج کر دیں، تا کو نکال دیں، تو اس کے بعد اب جو حروف بچتے ہیں وہ 10 حروف ہیں، سین، ذال، شین، ضاد، ثا، ذا، صاد، ظا، جیم پلس تا۔ تو شعر نمبر کے شعر 146 کے جو پہلا پارٹ ہے اس میں علامہ شاطبی نے یہی فرمایا۔ تو یعنی کہ یہاں پر دیکھیں 3 مین شعر ہیں، تو ایک تو شعر نمبر 137 ہے جس میں علامہ شاطبی نے تمام وہ حروف بتا دیے جو مدغم ہوں گے۔ پھر شعر نمبر 144 میں دال کا ادغام کن 10 حروف میں ہوگا وہ بتا دیا۔ پھر شعر نمبر 146 میں انہوں نے شعر 144 کی طرف پوائنٹ کیا کہ ان میں تا کا ادغام ان حروف میں ہوگا جو کہ 144 شعر 144 میں دال کے ادغام کے متعلق ہیں، اور تا میں ان کا ادغام ہوگا۔
تو اب تا کے ادغام کے سلسلے میں علامہ شاطبی نے کسی شرط کا بیان نہیں کیا. تو جب کسی شرط کا بیان نہیں کیا تو ان میں جو ادغام ہوگا تا کا تو یہ بلا شرط ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو شعر ہے 146 کا دوسرا پارٹ وفی احرف وجہان عنہ تہللا، یعنی کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں اظہار اور ادغام دونوں ہیں، یعنی کہ جب تا کا ادغام ان حروف میں ہوگا تو ان میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں اظہار اور ادغام دونوں ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تا کا ادغام جو جن الفاظ میں ہو رہا ہے، جن حروف میں ہو رہا ہے، سین، زال، شین، ضاد، ثا، زا، صاد، ظا، جیم اور طا. تو قرآن سے کچھ مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں، تو ان کی ادائیگی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ادغام ہوتا ہے. اب یہ اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے یہ حروف ہیں تاکہ جو ادغام کے مدغم فی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو پہلا ہے سین، تا کا سین میں ادغام ہوگا. تو الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم، ٹھیک ہے نا؟ جب اس میں ادغام ہوگا تا کا سین میں تو الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم. اب آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی ہم نے ادغام کیا تاکہ مخرج کی طرف نہیں گئے اور ڈائریکٹلی سین پر چلے گئے، مدغم فی پر. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے الف پر مد کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حرف مد آ جاتا ہے مدغم سے پہلے، جیسے واو، الف، واو اور یا، یہ حروف مد ہیں، تو اس میں آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، مد بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آگے ایک اور مثال ہے تا اور سین کی، اور وہ ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. تو اب یہاں پہ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، یہاں پر تا کا سین میں ادغام ہوگا. تو کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. تو اس طرح سے یہاں پر تا کا سین میں ادغام ہو گیا اس کلمے میں، اس آیت میں. اب یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے مد نہیں کرا، کیونکہ یہاں پر مدغم تا سے پہلے حرف مد نہیں آ رہا، بلکہ عین ہے، متحرک عین ہے. اب جو دوسرا حرف ہے جو علامہ شاطبی نے فرمایا ہے 10 حروف میں سے، وہ ہے ذال. تو یہاں پہ اس کی مثال ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. تو جب ادغام ہوگا تو وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. تو اس طرح یہ اس کا ادغام ہو گیا. اس کے بعد شین میں ادغام بتایا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. تو جب ادغام ہوگا تو بِأَرْبَعِ الشُّهَدَاء، بِأَرْبَعِ الشُّهَدَاء، بِأَرْبَعِ الشُّهَدَاء. اس کے بعد فرمایا ضاد میں ادغام ہوگا، تو اس کی مثال ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. تو جب اس کا ادغام ہوگا تا کا ضاد میں تو وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. تو اس طرح سے تا کا
ضا میں ادغام ہو گیا۔ اب فرمایا اگلا حرف جو ہے سا ہے، تو تا کا سا میں ادغام ہوگا، تو اس کے لیے یہ آیت ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا۔ تو جب تا کا ثم میں سا میں ادغام ہوگا تو وہ ایسے ہوگا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا۔ تو اس طرح سے تا کا سا میں ادغام ہو گیا۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی ہے یہاں پر وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ، تا کا سا میں ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن چونکہ یہاں پر تا سے پہلے حرف مد نہیں ہے، واو ہے، لیکن واو مشدد ہے اور اس پہ فتح ہے، تو یہاں پر مد نہیں ہوگا، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تا کے مخرج کی طرف نہیں گئے اور تا کو ڈائریکٹلی ہم نے سا میں ادغام کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا زا میں ادغام ہوگا، تو اس کی مثال ہے إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، تو جب ادغام ہوگا تو إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اس طرح سے تا کا زا میں ادغام ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا صاد میں ادغام ہوگا، تو یہ آیت ہے فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تو جب اس میں ادغام ہوگا تو فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تو اس طرح سے تا کا صاد میں ادغام ہو گیا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، اب یہاں پر چونکہ تا سے پہلے حرف مد آیا ہے الف، تو ہم نے اس پہ مد کر دیا ادغام کرتے ہوئے، لیکن اب یہاں پہ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا، تو یہاں پر اب تا کا صاد میں ادغام ہے، لیکن چونکہ حرف مد نہیں ہے تا سے پہلے، کاف ہے مفتوحہ، تو اس کا ادغام ہوگا بغیر مد کے وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا، اس طرح صاد میں ادغام ہو گیا۔ پھر اگلا حرف بتایا ضا میں ادغام ہوگا، تو الملائکۃ الظالمی الملائکۃ الظالمی الملائکۃ الظالمی الملائکۃ الظالمی، تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ مدغم فی پہ شدہ آ جاتا ہے۔ پھر اگلا حرف جو بتایا امام شاطبی نے وہ بتایا جیم، تو جیم کی مثال ہے یہاں پہ جیسے مئۃ جلدہ مئۃ جلدہ، تو یہاں پر جب ادغام ہوگا تا کا جیم میں، تو مئۃ جلدہ مئۃ جلدہ مئۃ جلدہ، اس طرح سے تا کا جیم میں ادغام ہو گیا۔ اس کی ایک اور اگزامپل ہے کہ جیسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، تو یہاں پر جب ادغام ہوگا تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، اس طرح تا کا جیم میں ادغام ہو گیا۔ پھر آخری حرف جو فرمایا ہے وہ تا ہے، تو اس کی مثال ہے
الملائکۃ طیبین، الملائکۃ طیبین، تو جب اس کا ادغام ہوگا تو الملائکۃ طیبین، الملائکۃ طیبین، الملائکۃ طیبین۔ اس طرح ہم نے تا کا ادغام پورے یہ جو 10 حروف ہیں جن کو امام شاطبی نے بیان کیا تھا کہ جس میں ادغام ہوگا، تو الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھ لیا۔ تو اب جو ہے اس شعر کا 146 جو شعر ہے، تو ہم نے اس کا پہلا پارٹ تو پڑھ لیا کہ جس میں سین، ذال، شین، ضاد، ثا، ذا، صاد، ظا، جیم، طا، یہ 10 حروف میں تا کا ادغام ہوگا۔ اب اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے جس میں تا کا ادغام کچھ خصوصی کلمات ہیں جن میں ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں اور دونوں ہیں، تو اس کی مثالیں علامہ شاطبی نے شعر نمبر 147 اور 148 میں دیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، تو اصل میں یہاں پر اب لفظ تورات کا اس میں یہاں پر امالہ ہوگا، اور امالہ اور تقلیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے ان کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے، لیکن چونکہ آپ کے سامنے اس کی بتانا ہے کہ کیسے ہے، تو پھر اس کو صحیح اس کی امالہ کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو جب بھی میں ایک ڈاٹ، ریڈ ڈاٹ کو نیچے لکھوں لفظ کے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں امالہ ہوگا، اور اگر اس کے اوپر لکھوں تو اس میں تقلیل ہوگی۔ اب امالہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے حفظ میں پڑھا ہے مجریہا، تو یہ امالہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیسے ہوگا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اور اس میں یہ ادغام ہو گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ اظہار ہو گیا۔ اسی طرح دوسری آیت یہ فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اب اس آیت کو ہم نے تا کا سا میں اس آیت میں ہم نے اظہار اور ادغام دونوں کر دیا۔ پھر فرمایا یہ والی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اب یہاں پر القربہ میں تقلیل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تقلیل کا بھی اور امالہ کا جب ہم پڑھیں گے سبق تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، لیکن یہاں پر تو تقلیل اس طرح ہوتی ہے کہ القربہ، 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 یعنی کہ تھوڑا سا جو الف کو ہے تھوڑا سا اینگل پہ پڑھ کے القربہ پڑھتے ہیں۔ القرب جیسے توریت، مجریہا، اسی ایسانی کے تقلیل جو ہے فتح اور امالہ کے بیچ میں ہو جاتی ہے، تو اس کی کیسی ادائیگی ہوگی؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اظہار کے ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو یعنی کہ یہاں پہ دونوں ہم نے اظہار اور ادغام دونوں کے ساتھ یہ پڑھی آیت، کیونکہ اس میں دونوں جائز ہیں۔ پھر فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ ہم نے تقلیل کے ساتھ اظہار پڑھا۔ اب جب ادغام کریں گے تو فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ٹھیک ہے نا؟ اب پھر اگلی ایگزامپل، اگلی جو آیت بتائی ہے جہاں پر ادغام اور اظہار دونوں ہیں، تو یہاں لفظ اخری میں
یہاں پہ امالہ ہوگا تو اسے اخرے پڑھیں گے جیسے مجرحہ پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ولتأتی کا جو حمزہ ہے، سوسی امام سوسی حمزہ کو الف میں بدل دیتے ہیں، تو ولتأتی کو ولتاتی پڑھیں گے. تو جب اس کا اظہار میں پڑھتے ہیں پہلے اس کو ولتاتی طائفۃ اخرى، ولتاتی طائفۃ اخرى. اب اظہار کریں اور جب ادغام کریں گے تو اس کو ولتات طائفۃ اخرى، ولتات طائفۃ اخرى. اس طرح اس کو ہم نے ادغام اور اظہار دونوں کے ساتھ پڑھ لیا. اب اگلی جو مثال دی ہے اور آیت دی ہے کہ جس میں اظہار اور ادغام دونوں ہوگا وہ ہے لقد جئت شیئا فریا. تو اب یہاں پر دو ادغام آتے ہیں. دیکھیں، دال کا ادغام جو کہ ہم سیکھ چکے ہیں چیپٹر 2 میں، پارٹ 2 میں اس چیپٹر کے. تو یہاں پہ اگین جئتی، اس میں حمزہ کو یا سے ابدال کریں گے امام سوسی، تو پڑھیں گے جیتی. تو اب پہلا ادغام جو ہے دال کا جیم میں، تو یہاں پر تو صرف ادغام ہوگا. لقد جیت، لقد جیت، صحیح ہے نا. اب اس میں تا کا شین میں جو ادغام ہوگا وہاں پر ادغام اور اظہار دونوں ہوگا. تو لقد جیت شیئا فریا، لقد جیت شیئا فریا، لقد جیت شیئا فریا. یہ ہو گیا ادغام کے ساتھ، ہم نے پڑھ لیا تا کو شین کے ساتھ. اب اس کو اظہار سے کیسے پڑھیں گے؟ لقد جیت شیئا فریا، لقد جیت شیئا فریا، لقد جیت شیئا فریا. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا، نوٹس کیا کہ دال میں کا جیم میں ادغام اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کلمات جو ہیں جن میں ادغام اور اظہار جو دونوں جائز ہیں، یہ ان کا تعلق تا سے ہے، دال سے نہیں ہے. دال کو ہم نے پارٹ 2 میں پڑھا تھا کہ اس کا جیم سے میں ادغام ہوگا. تو اس طرح سے اب ہم نے تا کا بھی ادغام سیکھ لیا، اور تا کا ادغام شعر نمبر 137 کے تضیق میں ہے، اور اس کا کن حروف میں ادغام ہوگا شعر نمبر 146 میں ہے. بتایا ہے کہ ان کا تا کا ادغام وہ تمام حروف میں ہوگا جو کہ جن میں دال کا ادغام ہوتا ہے، جو کہ شعر نمبر 144 میں ہے اور تا میں ہوتا ہے. اور اس کی ہم نے مثالیں بھی سیکھیں اور پڑھیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور باقی جو حروف ہیں مدغم کے جو شعر نمبر 137 میں ہے ان کا بیان کریں گے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.